إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا تنی تنہا خالق، مالک، معبود اور مستعان حقیقی ہے. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ ہے زندگی اور وقت. رب العالمین نے اپنے کلام پاک کی ایک سب سے مختصر ترین سورت، جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے، ہر بچے بوڑھے کو یہ سورہ اچھی طرح یاد ہے، لیکن اس سورت کی جامعیت اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ اتنا اہم ہے کہ جس کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پورا قرآن نازل نہ بھی کرتا، صرف سورہ عصر نازل کرتا، تو سورہ عصر ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کی تفصیل بیان فرما دی ہے جس کے اندر ناکامی اور کامیابی دونوں باتیں لکھ دی گئی ہیں. کون نقصان اٹھانے والے ہیں اور کون نقصان سے بچنے والے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کو ذکر کرنے سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری انسانیت خسارے میں اور گھاٹے میں ہے. رب العالمین کا یہ مشیت ہوتی ہے، اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی بات کی اہمیت بتانا چاہتا ہے تو اس کی قسم اٹھاتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها اور والعصر کہا، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے وہ تو اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے. والعصر سے مراد کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ زمانے کی قسم، یعنی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہا ہے. قسم ہے زمانے کی کہہ کر. زمانہ کیا ہے؟ اصل جو ہے
وہ عربی زبان میں بڑی معنی خیز لفظ ہے. عصر کا معنی وقت بھی ہے، عصر کا معنی زمانہ بھی ہے، عصر کا معنی سرمایہ حیات زندگی بھی ہے، زندگی مکمل طور پر ہے. اور اسی طرح عصر کا معنی یہ پوری کائنات کی حیات بھی ہے. جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو بنایا اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے یہ تمام لوگ عصر میں آتے ہیں، وقت میں آتے ہیں، زمانے میں آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمانے ماضی کی، زمانے حال کی اور مستقبل کی، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی قسم کھا کر انسانوں کو چوکنا کیا ہے کہ انسانوں تم کہاں ہو، کیسی غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور غفلت کا تو عالم یہ ہے کہ انسان کو اس کی موت کا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. جو غافل انسان ہے اس کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا، وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مقصد زندگی سے غافل ہیں، اپنی زندگی کے اہم ترین مقصد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہیں اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کیا انسان پر ایسا وقت بھی نہیں آیا؟ یقیناً آیا ہے. تو کون سا وقت تھا؟ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس وقت وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. وہ کون سا وقت؟ جبکہ دنیا میں انسان آنے سے پہلے، اس کی ولادت سے پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی اس کی ماں کی پیٹ میں رکھا. وہ بھی ایک وقت ہے اور وہ بھی ایک عالم ہے جس کو عالم مادر رحم کہا جاتا ہے. 9 مہینے یا 11 مہینے یا جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا وقت انسان وہاں رہتا ہے. اس کے بعد دنیا میں آتا ہے، دنیا کے عالم کو دیکھتا ہے، عالم حیات ہے، یہ بھی ایک وقت ہے. اس کے بعد ایک اور عالم ہے جس کا نام ہے عالم برزخ، خبر کی زندگی، خبر کی زندگی، خبر کا عالم، خبر کی دنیا ہے وہ ایک. اس کے بعد عالم آخرت، آخرت کا عالم. اس طرح یہ 5 عالموں میں، 5 حیاتوں میں انسان زندگی گزارتا ہے. لیکن پورے انسان نہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ کی اجل آ جاتی ہے، قضا آ جاتی ہے اور لقم اجل بن جاتا ہے. ایک نامولود بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا اس کو زیادہ دن ابھی رکھنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے. ملک الموت آ جاتے ہیں اور جبکہ لوگ جو ہے ماں باپ اس کی امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ برحق ہوتا ہے. اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے. پیدا ہونے کے بعد کیا خوشیاں مناتے ہیں لوگ، اور اس کی خوشیوں کے لڈو لوگ تقسیم کرتے ہیں پیدائش کے. اس طرح انسان جو ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بھی خوشی منائی جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کا فیصلہ اس کو بھی آ جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے. 1 مہینہ ہوا پیدا ہو کر ابھی موت آ گئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی جو ہے 10 مہینے رہتا ہے، کوئی 10 سال رہتا ہے، کوئی 20 سال رہتا ہے، کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ابھی شادی ہونے والی رہتی ہے یا شادی سے 1 دن پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا شادی کے بعد انتقال ہوتا ہے. الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو جو بھی وقت دیا گیا ہے، جتنا بھی وقت دیا گیا ہے، وہ بہت ہی اہم ترین ہے. اتنا اہم ہے کہ اس کا اندازہ ہم اسلاف کے کچھ واقعات سے لگائیں گے. کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے ہم جان لیں کہ وقت ہے کیا چیز، زندگی کیا چیز ہے. وقت ہی کا نام زندگی ہے، زندگی کا نام وقت ہے. زندگی کو اگر ہم سمیٹ دیں، یہ سمٹے تو نو کے قلم زندگی اور پھیلے تو کتاب حیات ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. انسان جو بنتا ہے، جسم،
جان اور روح مل کر اللہ کے فیصلے پر. اس سے انسان بنتا ہے، اور جب یہ انسان بنتا ہے تو اس کی زندگی ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا منتشر ہونا. جب جسم سے یہ اعضاء منتشر ہو جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، جسم ایک طرف پڑا رہتا ہے، اس کا نام موت ہے. لیکن موت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. ہم سمجھتے ہیں کہ موت آ گئی تو انسان ختم ہو گیا. نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. یہ ہے صبح زندگی، شام دوام زندگی. موت ایک بریک ہے. جس طرح کھانے کا بریک ہوتا ہے، جس طرح راستے میں ایک بریک ہوتا ہے، اسپیڈ بریکر ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک مرحلہ ہے، کچھ منٹوں کا، کچھ سیکنڈوں کا، کچھ گھنٹوں کا. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر زندگی ہے. موت کس کو آتی ہے؟ روح کو آتی ہے. روح جو ہے جب ختم ہو، روح نکال دی جاتی ہے تو جسم جو ہے ناتوان ہے، جسم کو موت ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے. تو ہمیں زندگی کی اس حقیقت کو سمجھنا ہے. انسان کیا ہے؟ هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اگر انسان اپنی حقیقت کو سمجھ جائے کہ وہ انسان ہے کیا، تو اس کو معلوم ہوگا وقت کی اہمیت. جب اس کو پتا چلے گا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، پتا نہیں میری زندگی کتنے دنوں کی نہیں، سالوں کی نہیں، کتنے سیکنڈز کی ہے، کتنے لمحات کی ہے. ہم دیکھتے ہیں روزانہ اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگوں کو ابھی ملتے ہیں، ابھی اطلاع ملتی ہے کہ انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا. ابھی ہم نے خوب جائزہ لیا، خوب ہی معائنہ کیا، قریب سے دیکھا ہے مرنے والوں کو، موت کو دیکھا ہے. جب یہ کورونا وائرس کی وبا آئی تھی، اچھی طرح دیکھا ہے نا. پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان کی حالت کیا ہے؟ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور غفلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ غفلت انسان کو کہاں پہنچا رہی ہے. آج انسان جشن منانے جا رہا ہے، نئے سال کا جشن. ایسے لوگوں پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جائے جس کی زندگی برف کے مانند گھل رہی ہے. الحیات ظل زائل، ایک ڈھلتی چھاؤں ہے زندگی. کل جو بچہ تھا آج جوان ہے، آج جو جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھے جو ہیں وہ اپنی موت کے منتظر ہیں، پتہ نہیں کب ان کو موت آ جائے گی. تو محترم حضرات، ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے. رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح کیا قسم کھا کر، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے انسان کی پوری زندگی کی، ٹوٹل لائف کی. ان الانسان، صرف مسلمان نہیں، کائنات کی اس دھرتی پر پائے جانے والے تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کر دی ہے کہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کون سا نقصان ہے وہ؟ انسان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں میں سزا پائی. یہ بڑا نقصان ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے؟ بڑا مالدار ہو گیا ہوں، بڑا رئیس ہو گیا ہوں، بہت کما لیا ہے میں نے. نہیں، اگر اس کی زندگی کے جتنے لمحات جوانی کے یا بڑھاپے کے 50 سال 60 سال میں گزار چکے ہیں، اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی اس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، یا سمجھنے کی اس نے کوشش نہیں کی. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، گزر رہی ہے بس، اور گزار رہا ہے. اور کچھ تو جو ہے زندگی کی حقیقت سے غافل ہو کر موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. کچھ اپنی زندگی کو خواہشات کا غلام بنا کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کچھ اپنی
ظاہری گول بنا لیتے ہیں، ایک مقصد، ایک ایم بنا لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو صرف عیش و آرام کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کو خیر میں گزارتے ہیں، خیر، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں، اس کی فرمانبرداری میں۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کی طرف آئیے۔ قرآن کے ایک ایک ورق میں ہمیں زندگی کا دستور دیا گیا، زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح نقدس لک، ایسے انسانوں کو تو بنائے گا زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گی، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، پھر ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فرشتوں سے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ انسان دنیا میں جا کر کیا کرنے والا ہے۔ تو انسانوں سے اللہ نے، انسانوں کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اتنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، چوائس دے دیا ہے، چاہے وہ ایمان لائے یا کفر کے راستے پر چلے، اللہ کا فرمانبردار بنے یا شیطان کا فرمانبردار بنے، جنت کے راستے پر جائے یا دوزخ کے راستے پر جائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قید میں نہیں رکھا، زبردستی پابند نہیں کیا کہ تو بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے۔ اس عقل سلیم سے انسان اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، تبھی تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ اچھے برے میں جو تمیز کرتا ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ جو اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، جانور تمیز نہیں کرتے، اس لیے اس کو جانور کہا جاتا ہے، بہیمہ کہا جاتا ہے۔ انسان احساس کرنے والی چیز کا نام ہے، انسان مقصد کو سمجھنے والی چیز کا نام ہے، انسان اللہ کے ڈرنے والی شے کا نام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کون سا خسارہ؟ دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ، زندگی کی نعمتوں کا خسارہ، مال و دولت کا خسارہ، سب خسارے میں۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے اندر یہ چار کیٹیگریز پائے جائیں گے، یا جو لوگ اس انسانیت کے خسارے سے، گھاٹے سے نکل کر فائدے کی طرف آنا چاہیں گے، نفع کی طرف آنا چاہیں گے، ایسا نفع، ایسی تجارت، وہ تجارت لن تبور۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے جو سودا کرتے ہیں وہ کبھی نقصان والی تجارت نہیں ہے، اس میں گھاٹا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ایمان سب سے بڑی اللہ سے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے عوض میں۔ تو جنت ہمارے سامنے رکھ دی ہے، لیکن شرط کیا رکھی کہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں ہوگی، ہم نے تو تم کو زندگی دی ہے، لیکن اس زندگی کا یوٹیلائز کیسا کرنا ہے، اس زندگی کا استعمال کیسا کرنا ہے، ہمارے طریقے پر کرنا ہے۔ اس مال کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ مال کو تم اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے، ہمارے طریقے پر کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اللہ کی مرضی کے سامنے نفس کی بھی نہیں چلے گی، خاندان، معاشرے، سماج کی نہیں چلے گی، اپنی انانیت بھی نہیں چلے گی، صرف چلے گی کس کی؟ اللہ کی، جو ہم سب کا خالق اور مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی شرط رکھی کہ اگر تم واقعتاً خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان والے بن جاؤ۔ کون سے ایمان والے؟ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایسے ایمان والے کہ جن کا ایمان شرک سے گڑبڑ نہ ہو. شرک سے ملا ہوا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے. خالص ایمان، توحید والا ایمان، کہ جس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کے سوا کسی اور شخصیت پرستی، کسی اور دنیا کی چیز کا تعظیم کا کوئی شائبہ نہ ہو. بلا شرکت غیر اللہ ہی کی عبادت کا دم بھرنا، اور مرتے دم تک، موت کا وقت آنے تک اس پر جمے رہنا، یہ ایسا ایمان مطلوب ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کے تقاضے پورے کرنا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان ہی کافی نہیں ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ ایمان پر پورے اترنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اعمال صالحہ کرنا. ورنہ آدمی کتنا بھی بڑا ایمان والا بن جائے، اگر اس کی زندگی میں اعمال صالح نہیں ہے تو حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے. یاد رکھیے، کیونکہ ایمان اور اعمال صالح لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اٹیچ ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جہاں عمل صالح ہے تو سمجھو کہ وہاں ایمان بھی ہے، اور جہاں ایمان ہے تو وہاں عمل صالح ہونا ہی چاہیے، نیک عمل ہونا ہی چاہیے. یہ شخصی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایک انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. اب پورے انسانوں کی نجات کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ وہ تواصوا بالحق. اتنا نہیں کہ آدمی خود نیک بن جائے، فرمانبردار بن جائے، متقی پرہیزگار عابد ظاہر بن جائے، اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ حق کی دعوت کو، کتاب و سنت کے پیغام کو، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبی کی سنت کو، آخرت کے دن کے یقینی کیفیت کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا، وہ تواصی بالحق ہے. اور اس راہ میں مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بیماریاں آئیں گی، تندرستیاں آئیں گی، ساری بلائیں اترے گی. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے دامن کو، صبر کیا ہے؟ برائیوں سے بچنے کا نام صبر ہے، نیکیوں پہ ہمیشہ جمے رہنے کا نام صبر ہے، اور اللہ کے فیصلے پر اٹل رہنے اور اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہوئے اس کی مرضی پر چلنے کا نام صبر ہے. تو یہ چار صفات اور عناصر جن لوگوں میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ خسارے عظیم سے بچ پائیں گے. محترم حاضرین، میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک وقت کی کیا اہمیت ہوتی تھی، اس کی کتنی قیمت ہوتی تھی. اندازہ لگائیں کہ تاریخ بغداد کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خطیب بغدادی نے جو جاہز اپنی جو کتاب لکھی، اس میں جاہز کی ایک صفت ذکر کی کہ وہ کتاب فروشوں کے پاس جاتا اور کتابوں کی دکان پر جا کر پوری کتابیں جو ہے کرائے پر خرید لیتا اور ان کتابوں کا رات تمام مطالعہ کیا کرتا تھا، وقت ضائع نہیں کیا کرتا تھا. اسی طرح ابن رشد ایک بہت بڑے علامہ، بہت بڑے شخصیت گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ صرف 2 راتیں انہوں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، صرف 2 راتیں. ایک شب زفاف ان کی شادی کی رات، دوسرا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر مطالعے کا اور وقت کی اہمیت کا کتنا اندازہ تھا. اس طرح ایک امام ہیں، امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ہر روز 14 ورقے لکھتے تھے، 14 اوراق لکھا کرتے تھے. اور ایک بہت بڑا صحافی یا سیاح بھی گزرا ہے، البیرونی کے نام سے بہت بڑے عالم بھی تھے. حالت مرض میں، یعنی مرنے سے پہلے چند منٹ پہلے بھی انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. ابھی معلوم ہے کہ ان کی موت واقع ہونے والی ہے، تو ایک بہت بڑے فقیہ وہاں پر ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے آئے تھے. تو اس عالم دین سے انہوں نے علم الفرائض کا، میراث کا مسئلہ سیکھا. کیا ضرورت تھی ان کو بتائیے، موت آنے والی، ابھی مرنے والے ہیں. تو اللہ کے اس پر ایک اور حدیث مجھے بخاری کی یاد آ رہی ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو قیامت آنے والی ہے، پوری نشانیاں مکمل ہو گئی ہے اور سورج جو ہے بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، تم اس کو ہرگز مت پھینکو،
اس کو زمین میں دفن کر دو. ہو سکتا ہے کہ اس پودے سے جو ہے دوسری نسلیں فائدہ اٹھائے گی, یہ پھل بنے گا, یہ درخت بنے گا, پھر اس کے پھل دے گا. تو سوچنے کی بات ہے کہ قیامت بالکل آ رہی ہے, قیامت کا آخری نشانی مکمل ہو رہی ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے وقت کی اہمیت بتائی کہ ایک مومن جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا, بیکار نہیں کرتا. اور آج لوگ جو ہے اپنی مٹی ہوئی, کٹی ہوئی, پٹی ہوئی زندگی کا جشن منا رہے ہیں. افسوس کا مقام, جشن سال نو. کس کا جشن؟ اگر وہ 20 سال کا ہو گیا, پتہ نہیں کتنی زندگی ہے نہیں معلوم. 40 سال کا اگر سوچ لیں, غور کر لیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی 40 سال رہی ہوگی. تو 20 سال جو ضائع ہو چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں, کچھ بھی اس نے زندگی کا مقصد نہیں جانا تھا, وہ ضائع ہونے والے, وہ ختم ہونے والے 20 سال کا یہ جشن منا رہا ہے کہ میری زندگی 20 سال کی ختم ہو گئی بول کر. کیا ہے آخر؟ غور کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کرتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن جوزی, ان کی چھوٹی بڑی کتابیں 1000 سے کہیں زیادہ تھی, 1000. اب غور کیجئے کہ جب اس زمانے میں لکڑی سے یعنی برو قلم سے لکھا کرتے تھے, ڈنٹالے سے یا پھر لکڑی سے لکھتے تھے اور سیاہی میں ڈبا کر لکھا کرتے تھے. جب اتنی کتابیں لکھی, ماشاءاللہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی, فقیہ بھی ہے, اتنی کتابیں انہوں نے لکھی, 1000 کے قریب کتابیں لکھی. تو اب ان کے جو قلم تھے لکڑی کے, وہ جب ختم ہو جاتے تھے, اتنا ٹکڑا باقی رہتا تھا تو اس کو ایسے ہی تھیلے میں ڈال دیتے تھے. اتنے جمع ہو گئے, وہ اتنے جمع ہو گئے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے کے لیے الگ سے آگ, لکڑیاں نہیں منگائی گئی. جتنے وہ انہوں نے قلم سے لکھے تھے, اس کے ٹکڑے جو بچے ہوئے تھے, اس کو جو ہے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اب اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگیاں کیسے تھی, ساری زندگی وقت. آج ہم ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قید میں ان کو ڈال دیا گیا تھا, قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا. قید خانے کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کے لیے جو جینے والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے, برباد نہیں کرتے. انہوں نے کیا کیا, قید خانے کی دیواروں پر کوئلے سے احادیث لکھا کرتے تھے, فتاوے لکھا کرتے تھے. وہاں جتنے ان کے شاگرد تھے اس کو نوٹ کر لیتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کے فتاوے آپ دیکھیں گے, خالی لائبریری میں جا کر فتاوا ابن تیمیہ دیکھیں گے آپ, 39 جلدوں پر مشتمل ہے, 39 ویلوم پر ہے. ایک ایک ویلوم اتنی موٹی ہے, یہاں سے وہاں تک صرف قید خانے میں لکھی ہوئی کتابیں, اور ہزاروں کتابیں ہیں ان کی کہ جن کی دنیا جو ہے آج کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. اسی طرح فخر الدین رازی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, ان کی کتابیں لگ بھگ 100 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. صرف تفسیر کبیر جو ہے 30 جلدوں پہ مشتمل ہے, 30 جلدوں پر. ان کے لیے کھانے پینے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے. وہ ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ میرا وقت کھانے پینے میں ضائع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جبکہ کھانے پینے عام طور پر کھانا ہمارا جو ہوتا ہے ایک 15 منٹ 10 منٹ, اور آج کا تو ہمارا عالم کیا ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے دعوت میں صرف کھانے میں جاتے ہیں, اور اس سے پھر بربادیاں کیا ہوتی ہے, کتنا وقت برباد کر رہے ہیں, کہاں کہاں برباد کر رہے ہیں. ہم کو اس کا قطعی اندازہ نہیں ہے. الغرض آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو جانیں, سمجھیں, اور جشن سال نو منانے والوں, آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہلے اپنی موت کو سامنے دیکھ لو, موت کی حقیقت کا اندازہ لگاؤ. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, تو موت سے پہلے موت کی حقیقت کو سمجھو. اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. شبابی کا قبل حرمی کا, اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے. اور اپنی غربت کو غنیمت جانو, اپنی مالداری کو غنیمت جانو غریب ہونے سے, غربت سے پہلے. اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. اور اپنے
فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی انسان کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے, جنت پہ جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. پوچھا جائے گا جوانی کے بارے میں, تو نے جوانی کہاں گزاری, کیسے گزاری. عن عمرہ فیما افناہ, یہ عمر جو تم کو دی گئی تھی وہ عمر کہاں کٹائی تم نے. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہو گئے, مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. من این اکتسبہ, کہاں سے مال حاصل کیا, خرچ کیا. وہ این انفقہ, اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ مال بہت بڑا فتنہ ہے, مال ہی سے انسان تباہ ہوتا ہے, مال ہی سے انسان جو ہے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے. مال سے انسان کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, جڑ بھی سکتا ہے. مال سے انسان اللہ کی فرمانبرداری بھی حاصل کر سکتا ہے. تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مال کون سا ہے, حقیقی مال. قبرستان تک 3 چیزیں لے جائی جاتی ہے, انسان کا مال, اس کے اہل و عیال اور اس کا اعمال. 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہے, مال بھی واپس ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے, اور جو ہے اس کا پیسہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے, رشتہ دار بھی واپس لوٹ جاتے ہیں. اب رہتا کیا اس کے ساتھ, اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. کون سے اعمال؟ اگر اچھے اعمال کیا ہے تو قبر میں بھی ساتھ دیں گے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, میدان محشر میں بھی ساتھ دیں گے, پل صراط میں بھی ساتھ دیں گے. یہاں تک کہ پل صراط کا جو راستہ ہے تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے, اس راستے پر جب لوگ گزریں گے تو ایمان والوں کے ساتھ نماز کی جو وضو کرتے ہیں اس کی روشنی ہوگی, غرم محجلین. اور پیچھے جب ان کے لوگ دیکھیں گے, ساتھی, رشتہ دار, عزیز و اقارب, کہیں گے نقتبس من نورکم, اے میرے ساتھی, اے میرے شوہر, یا جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے, آواز دے کر کہیں گے کہ رکو ذرا, ہم تمہارے سائے میں, روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے. تو وہ ایمان والے جو دنیا میں رہ کر ان کو دین کی دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں سنتے تھے, تو کہیں گے کہ آج سے تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی, ہمارے لیے اللہ کی طرف نور ہوگا, روشنی ہوگی, جس کے ذریعے سے وہ پل صراط کا راستہ آسانی سے پار کر جائیں گے. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ زندگی عارضی ہے, بہت جلد فانی ہونے والی ہے. یہ اس کی حقیقت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے, ہم کو برزخ کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی, جو طویل ہوگی, اس سے طویل ہوگی وہ. اور برزخ کے بعد میدان محشر, ایک دن 50,000 سنہ, ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کا تصور کیجیے, وہ احادیث پڑھیے, وہ آیات پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آیات پڑھتے, سورہ غاشیہ اور فلاں سورتیں پڑھ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ شیبتنی سرحات وعود, مجھے قرآن کی فلاں سورت نے بوڑھا کر دیا. یعنی اس پر اتنا غور و فکر کرتے تھے, اس کی اتنی فکر کرتے تھے, اتنا احساس ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا جوانی میں بھی گویا اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرتے تھے. حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھائے, اپنے سمجھ جائے اور زندگی کے مقصد کو جان لے, تو ایک ایک لمحہ وہ غنیمت جانے گا, اس کو ضائع نہیں کرے گا. میری تمام سے, بالخصوص نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے یہ جو 31 دسمبر ہے, 31 دسمبر کی شب, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو ہے بے مانوں کے لیے, بے شرموں کے لیے, بے حیاؤں کے لیے ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, جو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اگر تم نبی کے امتی بننا چاہتے ہو اور نبی کے امتی بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے ایسی کوئی پیغام نہ بھیجے, ایسا کوئی میسج نہ بھیجے, ہیپی نیو ایئر کا میسج ہو یا کسی کی ولادت کا ہو, پیدائش کا ہو, یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ دوسری قوم کی نقالی ہے, یہ حرام ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے وقت کو غنیمت جانے, زندگی کی حقیقت کو سمجھے, وقت پر پورے کام کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بنایا ہوا ہے, وقت پر نمازیں ہیں, جمعے کے دن ہی جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں, جمعرات کو آپ جمعے کی نماز کہہ کر پڑھیں گے تو جمعہ نہیں ہوگا آپ کا. اسی طرح حج کے ایام میں حج کا وقت متعین ہے, اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے کا وقت متعین ہے. ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہے, اس کو وقت پہ کام کرنا ہے.
اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے اللہ کے پاس بہت ناکام اور نامراد رسوا ہوگا. اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم میں کا ہر باشعور انسان اپنی زندگی کو پہچان لیں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں. نافرمانیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے سے، اور آج کے جو فتنے اول پڑے ہیں جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، اور جو ہے مرزا محمود کا فتنہ، ایسے قادیانی کے فتنے، یہ فتنے آج نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ علماء حق سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق، اپنا کنیکشن مضبوط کریں. کتابیں پڑھیں لیکن اس کو ان کتابوں کو سیلف اسٹڈی نہ کر لیں جب تک کہ ایک استاد، ایک عالم دین کے ذریعے سے آپ علم حاصل نہ کریں. جب تک علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو حقیقت دنیا کی، آخرت کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہم کو جو ہے ایسی گمراہی میں رہیں گے. تو ایک وقت آ جائے گا کہ جب انسان کہے گا کاش کہ میں جو ہے مجھے مہلت اور دی جاتی. ملک الموت جب آ جائیں گے تو فرشتے سے کہا، انسان کہے گا مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا، لعلی عمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں. تو اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے، دوبارہ کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی. جب سانس اکھڑ جائے گی تو انسان جو ہے اس کے بعد تمنا کرے گا یا لیتنی، تو کوئی تمنا کام نہیں آئے گی. اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ نے ہم کو ہوش دیا ہے، ایمان دیا ہے، صحت سلامتی دی ہے، دولت دی ہے، نعمت دی ہے، اس کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا